الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. سورہ فصلت آیت نمبر 37. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے. رات کا آنا اور دن کا جانا یہ اللہ کی نشانی ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی نشانی ہے کہ رات آتی ہے اور دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات جاتا ہے. ایسے ہی الشمس والقمر، سورج اور چاند، یہ بھی اللہ تعالی کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے وجود کی نشانی ہے کہ یہ بہت ہی مہذب مرتب ڈھنگ سے طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ تب سے شروع ہے جب سے کائنات بنی ہے اور ابھی جاری ہے اور تب تک رہے گا جب تک کہ اللہ رب العالمین چاہے گا. تو یہ رات اور دن اور سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو سورج کو سجدہ کرتے تھے، جو چاند کو سجدہ کرتے تھے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 80. وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اور نہیں حکم دیتے ہیں اللہ رب العالمین تم کو، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بناؤ. اللہ رب العالمین اس کا حکم نہیں دیتے ہیں.
ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا اللہ رب العالمین کفر کا حکم دیں گے اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ یعنی مسلمان بننے کے بعد، تمہارے مسلمان بننے کے بعد کیا اللہ تم کو کفر کا حکم دے گا؟ یہ آیت جو ہے سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 اور 80 ہے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ کسی فرد بشر کے لیے یہ جائز نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ مناسب نہیں کہ اللہ تعالی انہیں کتاب عطا کرے اور حکم عطا کرے اور نبوت عطا کرے۔ کتاب، حکم اور نبوت عطا جب اللہ نے کی اسے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین، البتہ وہ کہتے ہیں کہ تم ربانی بنو، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کیونکہ تم کتاب سکھاتے تھے اور جو تم پڑھتے تھے۔ اسی کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب نہ بناؤ۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا اللہ رب العالمین تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، مسلمان ہونے کے بعد؟ یعنی اگر اللہ رب العالمین تمہیں یہ کہے کہ تم فرشتوں کی اور تم نبیوں کو رب بناؤ، تو یہ تو کفر ہوا نا؟ ایسا حکم اللہ تعالیٰ تو نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیں گے۔ گویا کہ کچھ لوگ ایسے رہے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو نبیوں کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تنقید کی ان پر، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار کیا۔ اسی طرح سے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم سے کہا اے عیسیٰ بن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین، اتخذونی کہ مجھ کو بناؤ، و امی اور میری ماں کو بناؤ، الہین دو معبود، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر؟ قال سبحانک، وہ فرمائیں گے سبحانک، الہی آپ پاک ہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ میں وہ چیز کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہو، فقد علمت، تو آپ کو اس کا علم ہے، تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو آپ کے نفس میں ہے میں اسے نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، بے شک کہ تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے فرمائیں گے، اور مریم ان سے فرمائیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بناؤ اللہ کے بغیر؟ اس کا مطلب ایسا ہوا تھا، اسی لیے تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو عیسیٰ سے فرمائیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا، یعنی گویا کہ یہاں پر دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو لوگوں نے معبود بنا رہا تھا، لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، اسی لیے تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، سورۃ مائدہ آیت نمبر 116۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء آیت نمبر 57 اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب،
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ ان کو پکار کر اللہ رب العالمین کا وسیلہ چاہتے ہیں، ایہم اقرب، کہ کون زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہے، ویرجون رحمتہ، اور یہ سارے اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ گویا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان نیکوکار لوگوں کو معبود مناتے تھے، معبود جو ہے مانتے تھے، جو نیکوکار لوگوں کی عبادت کرتے تھے، جو ان نیکوکار لوگوں کی، ان صالحین کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح سے سورۃ نجم کے اندر آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا، ومناة الثالثة الأخرى، اور دوسرے اور تیسرے منات کو، کیا تم نے اس کو دیکھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو تنقید فرمائی، یہ ان لوگوں کی فرمائی جو لوگ لات، عزیٰ اور منات کو پکارا کرتے تھے۔ اور لات اور عزیٰ ان میں سے یا تو پتھر تھے، پتھروں کی پوجا ہوتی تھی، یا پھر درختوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر ہے، حدیث ہے ابو واقد اللیثی کی رضی اللہ عنہ۔ ابو واقد اللیثی مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے حنین کے دن، غزوہ حنین میں، جو سن 8 ہجری میں ہوا، فتح مکہ کے بعد۔ فرماتے ہیں ہم نکلے حنین کی طرف، تو ہم نئے نئے کفر سے منتقل ہو کر مسلمان ہوئے تھے۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ مشرک جو ہیں، مشرکوں کے پاس ایک بیری کا ایک درخت ہے، وہ اس بیری کے درخت کے پاس کیا ہے، وہاں جھکتے ہیں اور اس بیری کے درخت سے اپنے سامان لٹکاتے ہیں تبرک کے لیے۔ اس سدرے کا نام جو تھا ذات و انوات تھا۔ فرماتے ہیں ابو واقد اللیثی، ہم نے مشرکین کی یہ حالت دیکھی، پھر ہمارا گزر ایک بیری کے پتے سے ہوا، تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اجعل لنا ذات انوات، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی درخت مقرر کیجئے تاکہ ہم بھی اپنے سامان اس سے لٹکایا کریں اور ہم بھی تبرک اس سے حاصل کیا کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا السنن، یہ تو وہی طریقہ ہے جو بنو اسرائیل کا طریقہ تھا۔ بنو اسرائیل نے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارا بھی معبود بنائیے جیسے کہ ان کا معبود ہے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا، امام نسائی نے اور ابن حبان نے اور امام احمد نے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ تو گویا کہ یہ درخت کا یہاں ذکر ہے کہ ان مشرکین کا ایک درخت تھا جس مشرکین سے وہ جو ہے تبرک حاصل کرتے تھے، اور جس درخت سے وہ اپنی تلواروں کو لٹکاتے تھے اور پھر جو ہے وہ اپنے دشمنوں سے جنگ کرتے تھے۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی یا یہ جو حدیث میں نے پڑھی، یہ ہمیں ایک بہت بڑی تاریخ کا پتہ دیتے ہیں، عرب کی تاریخ کا۔ ان آیات کے پڑھنے سے اور اس حدیث کے پڑھنے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں عرب کی کیفیت، عرب کے حالات کا علم دیتے ہیں کہ عرب کے اندر کس قسم کی باتیں ہوتی تھیں، عرب کے اندر کس قسم کے حالات تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شیخ رحمہ اللہ یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں قاعدہ مقرر کیا، تیسرا قاعدہ۔ انہوں نے ایک مقدمہ بیان کیا اور پھر نتیجہ، انہوں نے پہلے مقدمہ باندھا اور پھر اس کا نتیجہ بیان کیا۔ مقدمہ شروع سے لے کے آخر تک اور نتیجہ آخر پہ بتایا۔ اس کی توجہ یوں ہے
کہ شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ایسے لوگوں کے درمیان، ایسے لوگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے جو اپنی عبادات میں مختلف تھے، یعنی وہ لوگ مختلف چیزوں کی عبادتیں کرتے تھے، وہ لوگ مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو لوگ جو ہیں وہ اس وقت مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ منہم من یعبد الملائکہ، ان میں سے بعض وہ تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ومنہم من یعبد الانبیاء، ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جو انبیاء کی عبادت کرتے تھے، والصالحین، اور بعض لوگ جو ہیں وہ نیکوکار لوگوں کی عبادت کرتے تھے، ومنہم من یعبد الاحجار، اور ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جو پتھروں کو پوجتے تھے، والاشجار، اور درختوں کو پوجتے تھے، ومنہم من یعبد الشمس والقمر، ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، اور بعض لوگ وہ تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ہے نتیجہ، وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے قتال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے قتال کیا، اور قتال میں ان میں کوئی تفریق نہیں کی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی قتال کیا جو فرشتوں کو پوجتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی قتال کیا جو انبیاء کی عبادت کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی سے بھی قتال کیا جو صالحین کو پوجتے تھے، نیکوکار لوگوں کو پوجتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے بھی قتال کیا جو پتھروں کے پجاری تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی قتال کیا جو درختوں کو پوجتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی قتال کیا جو سورج کے پجاری تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی قتال کیا جو چاند کے پوجنے والے تھے، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی تفریق نہیں کی، ہر ایک سے لڑا، ہر ایک سے قتال کیا، چاہے وہ فرشتوں کا پوجنے والا تھا جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ملائکت مقربین اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اگر ان کا کوئی پجاری ہے تو اس پجاری سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو پیغمبروں کو پوجتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغمبر کی عبادت کرنے والے کے ساتھ بھی قتال کیا جو اس اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتا تھا کہ جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا دلائل دے کر، کہ جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ساتھ مبعوث فرمایا، کہ جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کہ جس پیغمبر کو دعوت دینے کے وقت جب وہ پیغمبر زندہ تھا، جب وہ پیغمبر بقید حیات تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی تائید فرمائی، اس پیغمبر کی نصرت فرمائی، اس پیغمبر کی مدد فرمائی، تو اس سے بھی کیا ہوا؟ اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا۔ اسی طرح سے نیکوکار لوگوں کو پوجنے والے جو لوگ تھے، لات بنیادی طور اچھا آدمی تھا، وہ صالح تھا، عزا بنیادی طور اچھا بندہ تھا، نیک بندہ تھا، یا اسی طرح سے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ جو ہے اسماء رجال صالحین، یہ نیکوکار لوگوں کے نام تھے۔ تو یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کیا ہو جو لوگ صالحین کی پوجا کرتے تھے، جو لوگ لات و منات کی پوجا کرتے تھے، جو لوگ کسی اچھے آدمی کی پوجا کرتے تھے، کہ نبی علیہ السلام نے اس سے قتال نہ کیا ہو،
نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس سے بھی قتال کیا۔ اور پتھر اور درختوں کی عبادت تو ہمیں لگتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ معمولی ہے کہ درخت کو ہم پوجیں، کہ ہم پتھر کو پوجیں، لیکن پتھر کے پوجنے والے سے بھی بے روح ہیں، یہ بے روح چیزیں ہیں۔ ان بے روح چیزوں کو پوجنے والے جو لوگ تھے ان سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی قتال کیا جو سورج کو پوجنے والے تھے۔ سورج کو اگر ہم دیکھیں تو سورج بہت ہی مفید چیز ہے، بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ سورج کے فوائد بے بہا ہیں۔ سورج اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو پوری کائنات جو ہے وہ گھپ اندھیرے میں رہے گی۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو سورج کے طلوع نہ ہونے سے بہت سے نقصانات پیدا ہوں، بہت سی ایسی چیزیں جو ہے جو سورج کی محتاج ہیں، جن کو سورج کی تمازت کی ضرورت ہے، وہ چیزیں بیکار اور دہری کی دہری رہ جائیں۔ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اس کے فوائد احساس سے باہر ہیں، شمار سے باہر ہیں، لیکن ان سارے فوائد کے باوجود بھی اس کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ نبی مکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے قتال کیا۔ اسی طرح سے چاند کے پجاری، چاند کو پوجنے والے جو لوگ تھے، چاند کو پوجنے والے جو لوگ تھے، ان چاند کے پوجنے والوں سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو اچھے لوگوں کی جو ہے، یہ تو بڑی مفید چیز کی جو ہے کیا کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یہ تو بڑے فوائد والے چیز کی جو ہے، فوائد والے مخلوق کی پوجا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کو رہنے دو۔ نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ سب کے ساتھ نبی علیہ السلام نے قتال کیا۔ تو گو کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مقدمہ باندھا اور پھر نتیجہ بیان کیا۔ مقدمہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے لوگوں، ایسے لوگوں پہ ظاہر ہوئے، ایسے لوگوں میں مبعوث ہوئے جو مختلف طرح کی عبادتوں میں مصروف تھے، جو مختلف طریقوں کی عبادتیں کرتے تھے۔ بعض فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، بعض انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے، بعض جو ہے وہ پتھروں اور درختوں کی عبادت کرتے تھے، اور بعض جو ہے وہ سورج اور چاند کو پوجتے تھے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قتال کیا۔ ولم یفرق بینہم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان تفریق نہیں کی۔ اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اور جس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، فقیر ہو، درویش ہو، چاہے جو بھی ہو، ذی روح ہو یا بغیر روح کے ہو، ذی روح ہو یا بغیر روح کے ہو، سمندر ہو، فضا ہو، ہوا ہو، اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے عبادت کی نفی، ان ساری چیزوں کی عبادت نہیں، بلکہ عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی۔ اور فرماتے ہیں شیخ رحم اللہ، والدلیل قولہ تعالی، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب سے قتال کیا؟ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ کا رہے۔ آیت نمبر 193 سورہ بقرہ۔ پھر شیخ رحم اللہ نے ایک ایک کر کے دلائل دی کہ سورج کی پوجا اور چاند کی پوجا کی دلیل کیا ہے، کہ چاند کی پوجا ہوتی تھی، سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، اور سورج اور چاند کے دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو میں نے پہلے پڑھی، وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، تم سجدہ نہ کرو آفتاب کو، ولا للقمر، اور نہ چاند کو، پھر کس کو؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اور سجدہ کرو تم صرف اللہ کا، الذی، اس اللہ کا، خلقہن، جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، جو ان سب کا خالق ہے، اس خالق کو سجدہ کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو تم صرف اسی کی عبادت کرو جو ان ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں شیخ رحم اللہ، ودلیل الملائکتی، اور ملائکہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ۔ اللہ رب العالمین اس کا حکم نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 180، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں کیا ہے، اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا اللہ رب العالمین تمہیں کفر کا حکم دے گا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم کیا ہو، تم مسلمان بنو۔ آیت نمبر 80 سورہ آل عمران، آیت نمبر 80، اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بعد اذ انتم مسلمون، کہ کیا اللہ رب العالمین تم کو کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم کیا ہو، مومن ہو، مسلمان ہو۔ تو گویا کہ فرشتوں کی عبادت کا حکم نہیں، اور نہ ہی نبیوں کی عبادت کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ ہم فرشتوں کو رب بنائیں، ہم نبیوں کو رب بنائیں، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ رحم اللہ، ودلیل الانبیاء قولہ تعالی، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو رب بنانے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا، اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ یعنی ایسے لوگ تھے جو عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو الہ کہتے تھے، ایسے لوگ تھے جو مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو الہ کہتے تھے، جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ نے کہا عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے کیا ہے، معبود بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہے، قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے الہی آپ پاک ہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے، اگر پھر میں نے کہی بھی ہو تو آپ اس کو جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک کہ تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116۔ پھر شیخ فرماتے ہیں ودلیل الصالحین، اور اس بات کی دلیل کی اس وقت جو لوگ تھے وہ صالحین کی بھی پوجا کرتے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اولئک الذین یدعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ ان کو پکار کر اللہ رب العالمین کا وسیلہ چاہتے ہیں، ایہم اقرب، کہ کون اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ، اور وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یدعون، تو گویا کہ یہاں صالحین کا ذکر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ ودلیل الاحجار والاشجار، کہ پتھروں کی اور درختوں کی دلیل کیا ہے، کہ درختوں کو اور پتھروں کو بھی انہوں نے جو ہے معبود بنا رکھا تھا۔ اس کی دلیل انہوں نے فرمایا کہ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى تلک اذا قسمة ضیزی ان هی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، سورۃ نجم آیت نمبر 19-20۔ اور اس کے بعد اس کا پورا بیان ہے کہ ان لوگوں نے کیا ہے، ان لوگوں نے
ان چیزوں کو معبود بنا رکھا تھا۔ پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو واقد اللیثی کی حدیث جو میں نے پہلے آپ کے سامنے سنائی، تو گویا کہ یہ وہ دلائل ہیں، یہ وہ مقدمہ ہے اور یہ نتیجہ ہے۔ مقدمہ عرب کے حالات پر مشتمل ہے کہ جس کا عرب کے وہ حالات جن کی خبر اللہ رب العالمین نے دی۔ اللہ رب العالمین نے عرب کے حالات کو بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے عرب کی تاریخ کو بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے عرب کے احوال کو بیان فرمایا کہ ان کی عبادت کیسی تھی، ان کی عبادتیں کیسی تھی، وہ کیا کیا کن کن چیزوں کو عبادت کرتے تھے، اور یہ کہ عرب کے جو معبودان تھے ان کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور یہ کہ وہ کیا ہے وہ متنوع تھے۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بعض جو ہے وہ سورج چاند کو پوجتے تھے، اور یہ جو ہے بعض عرب کی جو قبیلے تھے، بعض عرب کے لوگ جو تھے وہ کیا ہے وہ درختوں کو پوجتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ بیان فرمائی کہ ان میں سے بعض وہ تھے جو فرشتوں کو پوجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ۔ سورہ سبا آیت نمبر 40-41، آیت نمبر 40-41 سورۃ سبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ رب العالمین ان سبوں کو اٹھائیں گے، قبروں سے اٹھائیں گے، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں بعض بعد الموت ہوگا، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمیں پھر اللہ رب العالمین کے حضور جانا ہے، ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ہمیں ایمان ہے اس پر، اور ہمیں یہ ایمان ہے كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ تو گویا کہ اس دن کا، جس دن کا اللہ رب العالمین نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ رب العالمین ان سب کو جو ہے اٹھائے گا، کوئی اللہ رب العالمین کے علم سے مخفی نہیں رہے گا، کوئی بھی اللہ رب العالمین کی نظر سے اوجھل نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے پاس ایک ایک کر کے آئیں گے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کو گن کے رکھا ہے، شمار کر کے رکھا ہے، وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور ان کو جو ہے معلوم کر کے رکھا ہے، ان کو جان کے رکھا ہے، گن کے رکھا ہے کون کتنا ہے، کہاں ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین جو ہے وہ عظیم ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے کیا ہے پیدا کریں گے، ہر چیز کو واپس کریں گے، اور اللہ رب العالمین جو ہے سب کو جمع کریں گے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب اللہ رب العالمین ان سب کو جو ہے اٹھائے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے، ساروں کو اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، أَهَؤُلَاءِ، کیا یہ سارے لوگ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے الہی تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، من دونہم، ان کے بغیر، یعنی یہ جو ہے یہ کیا تھے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے اس بات کو ظاہر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرشتوں سے بھی یہ سوال کرے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے جو ہیں وہ اس کا انکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، تو ہمارا ولی ہے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے عرب میں سے کچھ لوگ تھے، عرب وغیرہ میں سے بہت سے لوگ تھے جو کیا ہے فرشتوں کو شریک ٹھہراتے تھے اللہ رب العالمین کا، اور بہت سے وہ تھے جو انبیاء کو شریک ٹھہراتے تھے، جیسے کہ جو آیت گزر گئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 116، تو عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرایا گیا، اور اسی طرح سے صالحین کو شریک ٹھہرایا گیا اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔
سورت انبیاء آیت نمبر 101 سے 102 تک اس آیت کریمہ کی جو ہے سبب نزول میں وارد ہوا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نازل ہوا انکم وما تعبدون من دون اللہ، انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک کہ تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، تم سارے جہنم میں وارد ہوگے، تم سارے جہنم میں داخل ہوگے، لو کان ہؤلاء آلہہ، اگر یہ معبود ہوتے، ما وردوہا، تو یہ جہنم میں نہ جاتے، وکل فیہا خالدون، اور یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے، یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورت انبیاء کی آیت نمبر 98، سورت انبیاء کی آیت نمبر 98 جب نازل ہوئی تو عرب کو اس میں بڑی خوشی ہوئی، وہ کہنے لگے کہ ہم عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، ہم عزیر کے ساتھ ہوں گے، ہم فلاں اور فلاں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر جو ہے نازل فرمایا کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ جن لوگوں کو ہماری طرف سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا ہے، یعنی جن کو ہمیں جنت میں لے جانا ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے جو ہے دور کر رکھے جائیں گے، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی مختلف عبادات انبیاء کے لیے کی تھی، رسولوں کے لیے کی تھی، اور نیک لوگوں کے لیے کی تھی، اور اسی طرح سے وہ جو ہے درختوں کی اور پتھروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی تنقید فرمائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، سورہ سبا آیت نمبر 41، کہ وہ جنوں کی بھی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ ان پر ایمان رکھتے تھے۔ یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورہ جن آیت نمبر 6۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے انسان ایسے تھے یعوذون برجال من الجن، جو جن کے کچھ آدمیوں سے پناہ مانگتے تھے، جو جن کے بعض آدمیوں سے پناہ مانگتے تھے، فزادوہم رہقا، تو انہوں نے ان کو مزید ڈر میں بڑھا دیا۔ تو وہ کہ یہ جو ہے عرب کی جو عبادات ہیں اس کی قسمیں تھیں، قرآن کریم میں اس کا بیان ہوا، اور اسی طرح سے عرب کے حالات سے یہ ظاہر ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کو یا لڑنے کا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان تفریق نہیں فرمائی، تو بلکہ ان سب کو جو ہے کیا ہے، ان سب کے خلاف قتال کرنے کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کہ تم سارے مشرکین سے قتال کرو جیسے کہ وہ تم سے سارے کے وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ اور یہ ساروں کے بارے میں کیا ہے، عام ہے، اور یہ نتیجہ ہے، اور اس سے پہلا جو تھا وہ مقدمہ تھا۔ اور اسی طرح سے گویا کہ کوئی فرق نہیں ہے کسی شخص کے درمیان، چاہے وہ نبی کو پوجنے والا ہو، چاہے وہ فرشتوں کی عبادت کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی نیک آدمی کو پوجتا ہو، چاہے وہ کسی بزرگ کو پوجتا ہو، چاہے وہ پتھر کو پوجتا ہو، چاہے وہ صنم کو پوجتا ہو، چاہے وہ گائے کا پجاری ہو، چاہے بیل کا پجاری ہو، چاہے اونٹ کا ہو، چاہے شیر کا ہو، کسی بھی چیز کا وہ پجاری اگر ہے، یہ سارے کے سارے پجاری ایک جیسے ہیں، یہ سارے کے سارے مشرک ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی مشرک میں شامل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین صرف یہ چاہتے ہیں کہ میری عبادت کی جائے اور میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ الا للہ الدین الخالص، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ اعبد مخلص اللہ الدین، سورہ زمر آیت نمبر 14۔ تو گویا کہ اس کا جو ہے خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو شیخ رحم اللہ نے پہلا مقدمہ باندھا اور پھر نتیجہ بیان کیا، اور پھر یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ القاعدہ الثالثہ مقرر فرمایا۔ اللہ سے توفیق کی دعا ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔